مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ یقیناً انسان پر زمانے کا ایک دور ایسا بھی آیا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کی راستے کی طرف رہنمائی کی، اب یا تو وہ شکر گزار پیدا ہوگا، شکر گزار بنے گا، و اما کفورا، یا ناشکرا۔ سورہ دہر جس کی ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عموماً جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز آپ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل سجدہ جو 21ویں سپارے میں ہے، اور دوسری رکعت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ سورت کے مضمون کا ابتدائی ایسا ہے کہ جو انسان کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہمیں پوچھا جائے، جیسے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہ آج سے 30 سال پہلے تمہارا کہیں کوئی نام و نشان تھا؟ ہمارے والدین کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا اور اس کا یہ ہوگا۔ یا خود ہم اپنی زندگی کو لے لیں، آج سے 50 سال پہلے، 60 سال، 70 سال پہلے، جو بھی ہماری زندگی ہے پیدائش سے پہلے، 100 سال پہلے، ہمارا دنیا میں کہیں کوئی نام و نشان تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ 100 سال کے بعد کہیں کوئی نام و نشان ہوگا؟ کہیں نہیں۔ بلکہ جو ہم میں سے بڑے بڑے ہیں، جیسے میں وغیرہ، تو 50 سال کے بعد بھی شاید ہمارا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا۔ موت کا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً انسان پر زمانے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے، ایک ایسا ٹائم آیا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا ہی نہیں۔ پھر دنیا میں آیا تو ماں کے پیٹ کے اندر کوئی خاص اس کی ویلیو اور حیثیت نہیں تھی۔ پھر جب زمین پر آیا، اس کا جنم ہوا، تو محتاج، کھانے میں دوسرے کا محتاج، پینے میں دوسرے کا محتاج، پیشاب پاخانے میں دوسرے کا محتاج، اٹھنے چلنے پھرنے میں دوسرے کا محتاج۔ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی خاص قابل قدر نہیں تھا، یہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام جسمانی یہ حرکت کرنے لگا۔ آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا، کانوں نے سننا شروع کیا، دماغ نے سمجھنا شروع کیا، زبان نے بولنا شروع کیا، ہاتھوں نے حرکت شروع کی، اور انسان ایک جیتا جاگتا چلتا پھرتا سمجھدار اور باشعور انسان بن کر چلنے لگا۔ ابھی ایسا کیا یہ خود بنا؟ نہیں، یہ سارے کے سارا نظام بنانے والا اللہ ہے۔ انسان نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ ہم نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ یہ انسان کی زندگی ہے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جانا ہے۔ ہم اپنے وجود میں بھی اللہ کے محتاج اور جانے میں بھی اللہ کے محتاج، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو وجود بخشا۔ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں کہ انسان تجھ کو کس سے میں نے پیدا کیا؟ ملے جلے نطفے سے، من نطفۃ امشاج، مرد یا عورت کا نطفہ ایکس وائی ملتا ہے تو انسان کا وجود ہوتا ہے۔ یا اسی طریقے سے من نطفۃ امشاج، جو انسان کا وجود بنا ہے، اس میں جو عناصر اربع ہوتے ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، بلغم، صفرا اور سودا وغیرہ چیزیں، جس سے کہ انسان کا وجود آتا ہے، یا تو اس کی طرف اشارہ ہے، یا یہ کہ جو انسان کا وجود بنتا ہے، مثلا منی کا قطرہ خون سے بنا، خون غذا سے بنی، غذا مٹی سے بنی، ہوا سے بنی، پانی سے بنی۔ تو انسان کے وجود کے اندر اگر ذرات کو دیکھا جائے تو ذرات اس میں مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، پتھر بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، آزمائشوں میں اس کو ڈالیں گے، اور پھر ہم نے اس کو بنایا دیکھنے والا اور سننے والا بنایا اس کو ہم نے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سٹیج پر پہنچایا، وجود بخشا، عقل، کان، دماغ، ساری چیزیں دی، یہ ساری چیزیں دینے کے بعد انسان کی زندگی کا مرحلہ دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو ہم نے راستہ دکھلا دیا، یعنی سوجھ بوجھ دے دی۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت فطری طور پر اتنی عقل دیتے ہیں،
ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فطری طور پر اتنی سوچ دیتے ہیں، اتنی فہم دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل کی تمیز کر سکے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے معبود کو پہچان سکے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی خالق کی پہچان کر سکے، اتنی سوجھ بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں۔ اب انسان کو یہ اختیار دیا گیا، چاہے تو وہ خود ہدایت کی راہ پر چلے، چاہے تو ہدایت کی راہ پر نہ چلے۔ مثلا ایک انسان کو اذان ہوتی ہے، اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو مسجد میں جائے نماز پڑھے، چاہے تو نماز نہ پڑھے۔ نماز پڑھی تو ہدایت کی راہ کو اپنایا، اور مسجد میں نہیں گیا، نماز نہیں پڑھی تو اس نے گمراہی کی راہ کو اپنایا۔ ایسے ہی گناہ کا آپشن اس کو آیا، اس نے گناہ نہیں کیا، اپنے نفس کی حفاظت کی تو گویا کہ جنت کا انتخاب کیا، اور اگر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تو جہنم کی راہ کو اپنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یا تو وہ شکر کے راستے کو اپنائے یا پھر کفر کے راستے کو اپنائے، ناشکری کے راستے کو۔ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں کہ دونوں طبقات دنیا میں پیدا ہوں گے، ایسے بھی پیدا ہوں گے جو رب العالمین کے فرما بردار ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو رب العالمین کے نافرمان ہوں گے۔ جو نافرمان ہوں گے ان کے لیے میں نے بیڑیاں، زنجیریں اور طوق تیار کر کے رکھے ہیں، اور دہکتی ہوئی آگ۔ انا اعتدنا للکافرین، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں و اغلالاً اور طوق و سعیراً اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ ان الابرار یشربون من کاس، اس کے بجائے وہ لوگ جو رب کے فرما بردار ہیں، جو مطیع ہیں، اللہ کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے ہیں، تقوی کو اپنانے والے ہیں، بر نیکی کو اپنانے والے ہیں۔ یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، وہ پئیں گے ایسے جام، کان مزاجها کافورا، شراب کے ایسے جام جن میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ عینا یشرب بہا عباد اللہ، وہ کافور ایک ایسا چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے بندے پئیں گے قیامت کے دن۔ یفجرونہا تفجیرا، جدھر مرضی ان کو آئے گی اس کو بہا کر لے جائیں گے۔ یوفون بالنذر، وہ نظروں کو پورا کریں گے۔ ویخافون یوما کان، نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور ڈرتے ہیں ایسے دن سے جس دن کی مصیبتیں پھیلی ہوئی ہوں گی، عام ہوں گی۔ ویطعمون الطعام، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا اللہ ہی کی محبت میں، مسکیناً غریبوں کو، یتیماً یتیموں کو، واسیراً اور قیدیوں کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھلاتے ہیں کسی کو بھی تو صرف اور صرف اللہ کی خوشنودگی کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، لوگوں پر احسان جتلانے کے لیے نہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہیں چاہتے ہیں تم سے کوئی بدلہ، ولا شکورا، اور نہیں کوئی شکر گزاری۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، یہ جو مضمون آپ نے ان الابرار سے لے کر یہاں تک سنا سارا کا سارا، دیکھیے اس میں جن چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان الابرار یشربون من کاس، کہ یہ بر، بارن کی جمع آتی ہے، بارن کی جمع ابرار، جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری کے ساری چیزیں تیار کی ہیں۔ بالآخر ہوں گے کون سے لوگ؟ بر اختیار کرنے والے اور نیکی کے راہ کو اپنانے والے۔ اس کے لیے آپ کو پارہ نمبر 2 کی طرف جانا پڑے گا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی صرف یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ پھیرو، نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر ایمان لائے۔ ان الابرار یشربون، نیک لوگ جنت کے جام نوش فرمائیں گے۔ فرمایا کہ اس کے لیے نیکی چاہیے۔ اب کون کون سی نیکی؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات کو مانا، من آمن باللہ، اللہ کی ذات کو ایسا مانا کہ اللہ کی ذات کو ماننے کے بعد اللہ کی بات بھی مانی، ذات کو مانا پھر اللہ کی بات کو مانا۔ والیوم الآخر، آخرت پر انسان کا عقیدہ اور یقین اتنا ہی پختہ ہونا چاہیے جیسے کہ یہ یقین ہے کہ اس وقت دن کی روشنی ہے، سورج نکلا ہوا ہے، ایسے ہی ہم سب کو یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور گناہوں کی بنیاد پر سزا کا بھگتان ہوگا اور نیکیوں کی بنیاد پر جنت ملے گی۔ والملائکۃ، اور ایسے ہمیں یہ چیز بھی تسلیم کرنی ہوگی کہ نظام کائنات کو چلانے کے لیے فرشتے متعین ہیں۔ والملائکۃ، جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، غالباً صرف جہنم کو تھامنے والے فرشتوں کی تعداد میدان حشر کے اندر 4 ارب 90 کروڑ ہوگی، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر آیا
کہ جہنم کو تھامے ہوئے 70,000 زنجیریں ہوں گی، اور ہر زنجیر کے ساتھ، ایک ایک زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ ان فرشتوں کے وجود کو تسلیم کرنا ہے، والکتابی، اور کتاب کو یعنی قرآن کی صداقت کو ماننا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اور پھر اس اللہ کی کتاب کا احترام، اور پھر اللہ کی اس کتاب کو ماننا ہے، اس کے اندر جو احکامات آئے ہیں، اس کے اندر جو ترغیبات آئی ہیں، اس کے اندر جو تحدیدات آئی ہیں، اس کے اندر جتنی بھی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو ماننا ہے، والنبیین، اور نبیوں کو ماننا ہے۔ یہ تو عقیدے کے لحاظ سے چند چیزیں ہوئی۔ پھر عملی اور پریکٹیکلی کے لحاظ سے اگر آپ کو نیک بننا ہے، اگر آپ کو بار بننا ہے اور بر اپنی زندگی میں لانی ہے، پریکٹیکلی کون کون سے عمل کرنے پڑیں گے؟ فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال اگر دینا ہو اللہ کے راستے میں تو صرف اور صرف اللہ کی محبت میں، اللہ ہی کی غرض سے، وَعَلَى ذَوِي الْقُرْبَى، کس کو؟ قریبی رشتہ داروں کو، وَالْيَتَامَى، یتیموں اور غریبوں کو، مسکین، وَابْنَ السَّبِيلِ، مسافر کو، وَالسَّائِلِينَ، مانگنے والوں کو، اور غلاموں کو چھڑانے کے لیے۔ اور پھر کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بدنی عبادتیں بھی کرنی ہوں گی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ قائم کرنا ہوگا۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، اوپر تم نے مال دیا وہ الگ چیز ہے، ایک نفلی فریضہ۔ تمہارے معاشرے کے اندر، تمہاری ہمسائیگی کے اندر، تمہاری رشتہ داری کے اندر ایک شخص بھوکا مر رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نے زکوٰۃ دے دی، میں نے صدقہ فطر دے دیا، میرا فریضہ مجھ سے ساقط ہو گیا، تو کیا اتنا کافی ہے؟ نہیں 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 نہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور درا حالے کہ اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ گویا کہ زکوٰۃ سے بڑھ کر بھی کچھ فریضے ہیں، زکوٰۃ اور صدقہ فطر سے بڑھ کر بھی کچھ فریضے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ عام ایمرجنسی کے حالات کے اندر، جب معاشرے اور سوسائٹی کے اندر غربت ہو اور لوگ بھوکے مر رہے ہوں، اس حالت کے اندر اللہ کی محبت میں تم لوگوں کو کھلاؤ، اور سال گزرنے کے بعد تم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی دو۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور پھر کیا؟ بس اتنا ہی کافی ہے مومن ہونے کے لیے اور نیک بر بننے کے لیے، بار بننے کے لیے، ابرار میں شامل ہونے کے لیے؟ فرمایا نہیں، ایک اور کام کرنا ہوگا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، تم زبان سے کسی کے ساتھ وعدہ کرو، ان وعدوں کی پاسداری کرو۔ یہ نہ کہ صبح دمائی پہنچ اور صبح شنپات یمن دہن ورین تین، صبح شیون پگا پگا کو کل کے جت پر سین دکاندار کرن، جت پر سین خریدار کرن، جت پر سین باپیر کرن، جت پر سین سوسائٹی مزلوک کرن، ادھار لیا اور برسہ برس تک ڈیٹوں پر ڈیٹیں، اتنا کہ جس شخص نے ادھار دیا ہوتا ہے وہ بیچارہ تنگ آ جاتا ہے، سوچتا نہیں دیتا نسبی باقی کوئی سے، اتنا تنگ آ جاتا ہے انسان۔ فرمایا کہ مومن بننا ہے تو تمہارے وعدے پورے ہونے چاہیے۔ والموفون بعہدہم، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے، اپنے معاہدوں کو پورا کرنے والے، ایگریمنٹس کو پورا کرنے والے۔ والصابرین، کیا اتنا کافی؟ نہیں نہیں، مسلمان ہو تو تمہیں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی بیماریوں کے ذریعے سے، کبھی فاقوں کے ذریعے سے، کبھی موت کے ذریعے سے، کبھی قحط سالی کے ذریعے سے، کبھی زلزلوں اور طوفانوں کے ذریعے سے، جیسے بھی حالات آئیں، اللہ کی شان میں تمہاری زبان سے حرف شکایت نہ نکلے، بلکہ ہمیشہ تم صبر کرنے والے ہو، شکر کرنے والے بن جاؤ۔ والصابرین فی البأساء، مالی تنگی آ جائے تو تم صبر کرو۔ والضراء، بیماریاں آ جائیں تو تم صبر کرو۔ وحین الباس، اور تم کو دنیا کے اندر اگر سر بلندی کے ساتھ جینا ہے تو میدان جنگ کے اندر بھی تمہیں کبھی اترنا پڑے گا۔ جب میدان جنگ میں اترنے کی نوبت آ جائے تو تم اس وقت بزدلی کا مظاہرہ کر کے پیچھے نہ ہٹو، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ اولئک الذین صدقوا، یہ جس چیز کو بر کہا گیا، جب یہ صفات تمہارے اندر آ گئی تو یہی ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بن گئے، اللہ کے پیارے ہیں، یہی وہ صادقین ہیں۔ وہ اولئک هم المتقون، تو ایشوانن متقی کم گئی متقی، فرمایا جنہوں نے یہ صفات اپنے اندر داخل کر دی، جنہوں نے ان صفات کو اپنے اندر لایا، اپنے آپ کو ان صفات میں ڈھالا، یہی تو خدا تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہی سے اللہ سے ڈرنے والے اور یہی متقی ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے الابرار وہی ہوئے، متقین بھی ہوئی ہوئے۔ فرمایا یشربون من کأس، یہ جام میں سے پئیں گے، کان مزاجها کافورا، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ دو صورتیں، یا تو جنت کی جو شراب ہوگی دنیا کی شراب کی طرح نہیں کہ ماں بہن کی گالیاں دے شرابی اور لوگوں کی عزتوں کو اچھالے، ایسا نہیں۔ جنت کی شراب سے انسان کو طبعی طور پر فرحت حاصل ہوگی، مسرت حاصل ہوگی، انسان کے اندر نشاط اور چستی پیدا ہوگی اور انسان کو عجیب قسم کی لذت کا احساس ہوگا، لیکن وہ دماغ کو خراب کرنے والی نہیں ہوگی۔ لا یصدعون عنہا ولا ينزفون، نہ تو اس سے سر درد ہوگا اور نہ ہی انسان کو اس سے دماغ خراب ہوگا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ مضمون آیا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہ جو اس میں
کافور کی آموزش ہوگی یا یہ چشمہ ہی شراب کا کافور کا بنا ہوا ہوگا. یفجرونہا تفجیرا. یہ ایک نئی چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جنت کی جو نہریں ہوں گی یہ نہ کہیں کہ وہیں سے نہر اوہت پھلینی جائے پاں پر میں پہ توڑ گسن تریش چنس کس نہیں. یفجرونہا تفجیرا. جنتی کے ہاتھ میں ایک سونے کی چھڑی ہوگی, وہ اس جنت کی نہر کو حکم کرے گا ادھر چل تو ادھر ہی چلے گی, ادھر چل تو ادھر ہی چلے گی. جہاں سے وہ چاہیں گے وہاں سے جنت کے ان نہروں کو چلائیں گے. یفجرونہا تفجیرا. جنت کے نالیوں کو بہا کر لے جائیں گے. ان کی کیا صفات تھیں جن کے لیے یہ جنت کی نعمتیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نظروں کو پورا کرتے تھے. نظر کہتے ہیں کہ انسان اپنے اوپر کسی چیز کو خود واجب کرے جو چیز اس پر واجب نہیں تھی. مثلا آپ نے نظر مانی خدایا اگر میرا بیٹا امتحان کے اندر پاس ہوا تو میں اس صورت کے اندر 3 دن کے روزے رکھوں گا. تو اب آپ کو یہ نظر پوری کرنی پڑے گی. 2 دن کا اعتکاف کروں گا تو یہ نظر پوری کرنی پڑے گی. اس نظر کے لیے شریعت میں کچھ شرائط ہیں. کیا کیا شرطیں ہیں؟ جس چیز کی آپ نظر مانیں وہ چیز آلریڈی آپ پر واجب نہ ہو. خدایا اگر میں ان لڑکے پاس رہا ہوئی تو بتاوئی روز, یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. خدایا میون لڑکا اگر پاس رہا ہوئی تو پڑھے نماز. خدایا میون لڑکا اگر پاس رہا ہوئی تو بکرے حج. وہ تو آلریڈی آپ پر واجب ہے. جو چیز آلریڈی آپ کو کرنی ہے تو اس کی نظر مان کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کون سا احسان جتلا رہے ہو؟ ایسی چیز کی نظر نہیں مانی جاتی. ایسے گناہ کی نظر نہیں ماننا درست ہے شریعت کے اندر. کیا کوئی انسان یہ نظر ماننی شروع کر دے کہ رب العالمین اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں شخص کو قتل کروں گا, اعوذ باللہ میں فلاں گناہ کروں گا. گناہ کی نظر ماننا شریعت کے اندر درست نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس چیز کی انسان نظر مانے اس چیز کی نظیر شریعت کے اندر واجب ہونی چاہیے. مثلا روزے کی نظر مانے, روزہ شریعت میں واجب ہے لیکن فرض روزوں کی نہیں, الگ سے نفل روزوں کی نظر مانی ہے. اب کوئی انسان اس چیز کی نظر مانے کہ رب العالمین اگر میرا فلاں کام ہوا تو میں بیمار کی عیادت کروں گا. چونکہ بیمار کی عیادت کرنا شریعت کے اندر واجب نہیں, لہٰذا اس چیز کی انسان نظر نہیں مان سکتا ہے. ان عبادات کی نظر مان سکتا ہے جس کی نظیریں, جس کی مثالیں شریعت کے اندر واجبات میں پائی جاتی ہیں, فرائض میں پائی جاتی ہیں. مثلا حج کی انسان نظر مانے, فرض حج کی نہیں, وہ تو آلریڈی فرض ہے, نفل حج کی یا روزوں کی, نفل روزوں کی یا نمازوں کی, نفل نمازوں کی وغیرہ وغیرہ. فرماتے ہیں نظروں کو پورا کیا کرتے تھے. وَيَخَافُونَ اور ڈرا کرتے تھے اس دن سے جس کی مصیبت عام ہوگی ہر دن, ہر ایک کو پھیلی ہوئی قیامت کے دن. یہ اللہ ہی کی محبت میں غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ یتیموں کو کھلایا کرتے تھے. وَأَسِيرًا اور قیدیوں کو کھلایا کرتے تھے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ کی محبت میں. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ مال کی محبت میں, مال کے محبوب ہونے کے باوجود اس مال کو وہ غربا پر صرف کیا کرتے تھے. مثالیں موجود. قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو تب تک نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ مال میں سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہ کرو. یہ نہیں بولا گیا کہ سارا کا سارا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایک انسان کا سارا گزارا مثال کے طور پر ایک پیٹرول پمپ پر ہے, وہ اٹھا کر اس کو غریبوں کو دے دے اور خود اگلے دن بھیک مانگنے لگ جائے. یہ شریعت کے اندر درست نہیں. میں سے کا مطلب ہے کہ کچھ خرچ کرو, اپنے خرچے کے لیے بھی رکھو. ایک صحابی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے, انڈے کے برابر سونے لے کر, یا رسول اللہ یہ میرا صدقہ قبول کیجئے. اللہ کے رسول نے واپس پھینک دیا کہ تم لوگ پہلے صدقہ کرتے ہو اور پھر لوگوں سے بھیک مانگتے ہو. معلوم ہوا کہ اتنا صدقہ کرنا درست نہیں کہ جس سے انسان خود فقیر ہو جائے. اتنا صدقہ کرنا بھی درست, لیکن مال کی محبت کے باوجود اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ شریعت کے اندر پسندیدہ ہے. جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر, تم نیکی کو تب تک نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راہ کے میں سے خرچ مت کرو. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ جو باغ ہے جو مسجد نبوی کے ساتھ ہے, بیرہا نامی کنواں اس کے اندر موجود ہے. یا رسول اللہ میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. بخاری شریف جلد اول کے اندر متعدد جگہوں پر روایت موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہ کیا خوبصورت صدقہ ہے, نعم بڑا اچھا صدقہ ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اسے تم اپنے چچا زاد بھائیوں پر خرچ کرو کیونکہ وہ غریب ہیں. معلوم ہوا کہ جب صدقہ دینا ہو یہ چھنا اچن کہ بھیالن کیس دم, ہمسائن کیس دم, رشتہ دارن کیس دم. اگر وہ غریب ہیں اللہ کی قسم ان کو دینے میں ڈبل ثواب ہے, ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقے کا. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی کی گردن اتار دیتا ہے محض اس بنیاد پر میں بیئر کے عزت ہے, میرا یہ اتنا سا حصہ کیوں لے. 1 انچ پر اور 1 فٹ پر لڑائیاں اور جھگڑے اور فتنے اور فسادات ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. حضرت اسامہ
کہ والد زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں ہوئی، یا رسول اللہ میرا سب سے محبوب مال جو ہے میرا یہ گھوڑا ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں، آپ میرا صدقہ قبول کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لیا، اور لینے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد انہی کے بیٹے کو بلایا اور حضرت اسامہ کو دیا۔ حضرت زید ابن حارثہ کو تھوڑا ناگوار گزرا، ہمارا صدقہ لے کر ہمارے گھر کو واپس دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کو تو صدقے کا ثواب مل گیا، اب تمہیں کیا، میں نے تمہارے بیٹے کو دے دیا، اس کو مل گیا، تو تمہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر، ان کے پاس کنیزیں تھیں، باندیاں تھیں جو ان کو بے انتہا محبوب تھیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کو خوش کرنے کی غرض سے ان کو آزاد کر دیتے ہیں، اور انہوں نے ان کنیزوں کو، ان باندیوں کو، ان عورتوں کو آزاد کر دیا۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام ان نیکیوں پر اور ان آیات پر عمل کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، علی حبی، حالانکہ خود ان کو محبت ہوتی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک شخص آیا مانگنے کے لیے، خادمہ سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ کہا صرف ایک روٹی ہے، صرف ایک روٹی ہے۔ فرمایا اس کو دے دو۔ خادمہ نے کہا شام کو آپ افطار کس سے کریں گے، اس روٹی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کہا تم کو میں نے بولا دے دو تو بس دے دو، حالانکہ خود ضرورت تھی لیکن اس کے باوجود غریبوں کو دے دیا۔ یہ ان لوگوں کا ایثار ہوا کرتا تھا، یہ ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ وقت نہیں ورنہ اس پر دسیوں واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اسی طریقے سے قیدیوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ قیدی مسلم ہوگا یا غیر مسلم؟ سودی کا تھا غیر مسلم ہوتا دو رسم زاسن، تو یہاں پر رب العالمین فرما رہے ہیں خود فاقہ رہ کر غیر مسلم قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، یہ نہیں کہ اسرائیل کی طرح یا دیگر ظالم بعض ملکوں کی طرح قیدیوں کو اندر فاقے مار دو، ان کو اتنا ٹارچر کرو کہ ان کے جسم کے ناخن اکھاڑ دو، ان کے بال اکھاڑ دو، ان کی داڑھی نوچ دو، ان کو 50 نہیں 100 200 ڈنڈے روزانہ مارو۔ یہ ظلم و ستم اسلام کے اندر نہیں ہوا کرتا تھا۔ مدینہ طیبہ میں جو بدر کے قیدی آئے تھے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ خود بھوکا رہ کر، خود کپڑے کمزور کم پہنو لیکن ان کو اچھے کپڑے پہناؤ، ان کو اچھا کھانا کھلاؤ، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ کسی بھی قیدی کو ہاتھ تک نہیں اٹھایا گیا، نہ کسی کو مارا گیا۔ یہ آج کل کا دور ظلم و ستم یہ الگ ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم سب اہل ایمان ہیں، اللہ کی راہ میں کبھی بھی کوئی چیز خرچ کرنی ہو تو ہمیشہ صرف اور صرف ایک چیز پیش نظر رکھیے کہ میں اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ اسی اخلاص کا اس آیت کے اندر سبق دیا گیا۔ ہم کھلاتے ہیں تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، ولا شکورا، اور نہیں کوئی شکریہ چاہتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے جس دن اداسیاں چھا جائیں گی چہروں پر، اور قمطریرا جو بڑا سخت ہوگا۔ فوقاہم اللہ، اللہ بچا لیں گے اہل ایمان کو شر ذلک اليوم، اس دن کے سختی سے، یعنی قیامت کی سختی سے۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اللہ ان کو سرسبزی اور شادابگی عطا کرے گا، وسرورا، اور خوشیاں عطا کرے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، رب العالمین ان کو ان کے صبر کی وجہ سے جنت عطا کریں گے، وحریرا، اور ریشمی لباس عطا کریں گے۔ تو شو ان کے اعتکاف از بیچ میں آپ بہت سارے لوگ قرآن کے درس میں آپ لوگ بیٹھتے ہیں، تراویح آپ پڑھتے ہیں راتوں کو جا کر۔ اللہ کی رحمت کا ہمیشہ امیدوار رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے۔ یہ امید رکھیے کہ جس جنتی طبقے کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی طبقے میں ہم کو بھی شامل فرمائیں گے۔ جن نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو ہمیں بھی عطا کریں گے۔ کیسے ہوں گے یہ جنتی؟ متکئین فیہا علی الارائک، کہ وہ جنت کے اندر مسہریوں پر ٹیک لگائے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا، نہ تو وہاں پر دھوپ کی شدت دیکھیں گے، ولا زمہریرا، اور نہیں سخت سردی۔ جنت کے اندر جو موسم ہوگا وہ درمیانی، نہ دھوپ کی شدت ہوگی اور نہیں ایسا موسم ہوگا کہ انسان کو وہاں پر سردی محسوس ہو۔ بس یوں محسوس کیجئے کہ جب انسان گرمی کے اندر کسی درخت، سائے دار درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے اندر کیا پرسکون لطف اور کیا مزہ آتا ہے۔ جنت کے اندر بھی ایسا ہی لطف اور ایسی راحت حاصل ہوگی، نہ دھوپ کی شدت ہوگی، نہ گرمی کی شدت ہوگی، اور نہیں یہاں کشمیر کی دسمبر اور جنوری والی سردی ہوگی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور ان پر جنت کے سائے جو ہوں گے جھکے جھکے ہوں گے۔ وَظُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَظْلِيلًا، اور پھلوں کے خوشے نیچے لٹکا دیے جائیں گے۔ پیچھے آپ کے سامنے مضمون آیا تھا کہ جنت کا جو درخت ہوگا اتنا لمبا ہوگا کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے گا، پھر بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایک شاخ کا اتنا لمبا سایہ ہوگا
پھر میں نے بتایا تھا کہ یود یوتا زیوٹ کولا ایستے تات پیٹ سپھال کت پیٹ شوالون، یہ بھی ایک ٹینشن ہے نا، پریشانی ہے، تو اور تات کلس کت پیٹ کھسو۔ قرآن کریم میں رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جنت کے وہ جو شاخیں ہوں گی، پھل اس پر ایسے لدے ہوں گے کہ وہ شاخیں خود آپ کے سامنے جھک کر حاضر ہوں گی۔ انسان کو دل کرے گا فلاں پھل کھاؤں، وہ شاخ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی، جھک جائے گی۔ انسان کو جی کرے گا کہ میں فلاں پرندے کا گوشت کھاؤں گا، جو پرندے اونٹوں کی شکل میں جنت کے شاخوں پر اڑ رہے ہوں گے، انتہائی خوبصورت رنگوں کے حامل ہوں گے۔ کاش یہ نیچے آ جاتا، اس کا گوشت کھاتا میں۔ انسان کا جی چاہے گا بھون کر، انسان کا جی چاہے گا تل کر، جیسے انسان کا جی چاہے گا وازوان بنا کر یا کچھ بھی سامنے ایک سیکنڈ کے اندر حاضر ہوگا، بھونا ہوا ایک سیکنڈ کے اندر حاضر ہوگا، تلا ہوا، کھا لیجئے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، پھلوں کے خوشے نیچے لٹکا دیے جائیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ جنت کے محلوں کے جو کھڑکیاں ہوں گی، انسان وہ کھڑکیاں کھولے گا تو جنت کی شاخیں خود نزدیک آ جائیں گے، اللہ ہوا چلائے گا جس سے وہ شاخیں نزدیک آئیں گے۔ انسان کا دل کرے گا کہ میں یہ پھل کھاؤں، شاخ سامنے حاضر، پھل توڑیے اور کھا لیجئے۔ لیکن وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے پھل نہیں ہوں گے، جنت کے بڑے بڑے پھل ہوں گے۔ جتنا مزہ آیا، جتنا مزہ آئے گا کھا لیجئے۔ کلو وتمتعوا، کھائیے اور مزے اٹھائیے۔ ہنیئا بما کنتم تعملون، یہ تم کو مبارک ہو، مریئا رشتہ پشتہ۔ ویطاف علیہم، جنت کے اندر اور کیا کیا نعمتیں ہوں گی؟ فرماتے ہیں کہ دور لگائے جائیں گے، گردش کیے جائیں گے ان کے پاس، بآنیۃ من فضہ، چاندی کے برتن ہوں گے، وہ اکواب کانت قواریرا، اور شیشوں کے گلاس ہوں گے، قواریرا من فضۃ، وہ شیشے بھی چاندی کے ہوں گے، قدروہا تقدیرا، ان کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، ویسقون فیہا، اور پلائے جائیں گے ان کو جام شراب کے جنت کے اندر، کان مزاجھا زنجبیلا، جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، ملاوٹ ہوگی، عینن فیہا تسمی سلسبیلا، وہ جو سونٹ والا چشمہ ہوگا اس کا نام سلسبیل رکھا جائے گا۔ فرماتے ہیں رب العالمین وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے پاس چکر لگائیں گے وہ بچے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، ان خادموں کو جب آپ دیکھیں گے آپ ان کو گمان کریں گے گویا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہوں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، آپ جدھر بھی نظر اٹھائیں گے جہاں بھی آپ دیکھیں گے، رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، آپ بڑی بڑی نعمتوں کو دیکھیں گے اور آپ کو رب کی بڑی بڑی سلطنت وہاں پر نظر آئے گی۔ یہ جنت کی خدمت کی تھوڑی سی تصویر کشی کی گئی ہے، منظر کشی، کہ جنت کا عالم کیا ہوگا۔ جنت کے اندر مسریاں ہوں گے، تختے ہوں گے، سائے ہوں گے، لمبے لمبے درخت ہوں گے، ساری نعمتیں ہوں گی، اور ساری ان نعمتوں کے ساتھ جنت کے اندر ایک ادنا جنتی کو ایک روایت کے مطابق 1000 خادم نصیب ہوں گے، اور ایک روایت کے مطابق 10,000 خادم ہوں گے۔ کیسے خادم؟ دنیا میں ہوٹل مینجمنٹ والوں کو دیکھ لیجئے آپ، جو ہوٹل مینجمنٹ پڑھاتے ہیں یا جو اپنے ہاں نوکر رکھتے ہیں یا ملازم رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں بوڑھے کو کبھی نہ رکھیں، نہ بوڑھے مرد کو، نہ بوڑھی عورت کو، نہ زیادہ چھوٹوں کو، بلکہ وہ سمارٹ بوائز کو دیکھتے ہیں یا سمارٹ گرلز کو، کہ جس کو دیکھتے ہی کسٹمر ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں ایک فلائٹس کے اندر جو اٹینڈنٹس ہوتی ہیں، عموماً جو عورتیں ہوتی ہیں، وہاں پر بھی اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ مردوں کو کم رکھا جاتا ہے، لڑکیوں کو زیادہ رکھا جاتا ہے تاکہ کسٹمر ان کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہوں، اور وہاں پر بھی جوانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ ان کی نظریں ان کی طرف متوجہ رہیں۔ جنت کے اندر جو خادم ہوں گے، فرمایا کہ وہ ایسے ہوں گے کأنہم لؤلؤا منصورا، انتہائی حسین و جمیل، گویا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہوں۔ اور ہوں گے چھوٹے چھوٹے لڑکے، چونکہ بڑے بزرگ ہوں گے ان کو کام بولنے میں شرم آئے گی، بڑے اسکٹ پیٹ بناؤ کام، زیادہ جوان بھی نہیں ہوں گے، تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے جن کو کام بولنے میں، کام کرانے میں جن سے سہولت ہوگی۔ یہ طشت لے کر سامنے حاضر ہوں گے، ٹرے لے کر حاضر ہوں گے، اور ان ٹرے کے اندر آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی دنیا کی ٹرے نہیں، بڑی بڑی ٹرے جنت کی جو ہوں گی، اس میں گلاس ہوں گے، ان گلاسوں میں شراب ہوگا، ان گلاسوں میں دودھ ہوگا، ان گلاسوں میں پانی ہوگا، وہ پانی جو ہوگا شہد سے زیادہ میٹھا، اور ان گلاسوں کے اندر شہد ہوگا نوش کرنے کے لیے۔ یہ جنتیوں کو حاضر کریں گے، آپ لیجئے نوش کیجئے، کھانا بھی حاضر، فروٹ بھی حاضر، ساری نعمتیں بھی حاضر۔ لیکن یہ گلاس کیسے ہوں گے؟ قرآن کریم کہتا بنائے تو گئے ہوں گے یہ چاندی کے، لیکن ہوں گے شیشے کی طرح۔ دنیا اپنی تمام تر ترقی کے باوجود ابھی اس سٹیج پر نہیں پہنچی ہے کہ وہ چاندی کو شیشے کے اندر تبدیل کر کے شیشے جیسا چاندی کا گلاس بنا دے اور اس میں انسان کو نظر آئے ادھر سے ادھر۔ چاندی کے اندر ادھر سے ادھر کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جنت کے جو گلاس ہوں گے رب العالمین فرماتے ہوتے ہوں گے تو یہ چاندی کے، اور دوسری جگہ ہے سونے کے، سونے کے بھی ہوں گے، چاندی کے بھی ہوں گے، لیکن کانت قواریرا، یہ شیشے کی طرح صاف ہوں گے، شیشے کی طرح اس میں ادھر سے ادھر نظر آئے گا، اور ان کو مناسب انداز میں بھرا ہوگا۔ جیسے کہ دیکھیے
دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گلاس بھر کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے، وہ اوپر سے لبالب بھرا ہوتا ہے، کچھ ادھر گر رہا کچھ ادھر گر رہا، پینے میں مشکلات ہوتی. کبھی اتنا کم ہوتا ہے کہ انسان کا پیٹ نہیں بھرا ہوتا ہے. فرمایا کہ جنت کے ان خادموں کی خصوصی تربیت اور ٹریننگ ہوگی، یہ مناسب انداز میں جنت کے شرابوں کے وہ جام اور وہ گلاس بھریں گے اور وہ پلائے جائیں گے جنتی. اس میں پیچھے لفظ آیا تھا یشربون، وہ پئیں گے خود جنتی کافور میں، اور یہاں پر جب زنجبیل کا مسئلہ آیا فرمایا یسقون، ان کو پلایا جائے گا. یہ اعزاز ہے. اور آگے تو اس سے بڑھ کر جملہ آئے گا سقاہم ربہم، اللہ خود اپنے دست قدرت سے جنتیوں کو شراب پلائیں گے. لیکن وہ جنت کی شراب ہوگی. پھر میں بتا رہا ہوں یہ دنیا کی شراب نہیں ہوگی جس سے انسان گالیاں دیتا ہے، جس سے انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے. جنت کی شراب کی خاصیت لذت دوبالا، فرحت حاصل ہوگی، چہرے پر نکھار آئے گا، انسان کی جوانی کے اندر تازگی آئے گی، اور اندر باہر تمام تر اس کو سرور ہی سرور حاصل ہوگا. تو یہ خادم ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے. چاروں طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں، آپ جدھر بھی نظر اٹھائیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی سلطنت کے منظر ہر طرف سے پیش نظر آئیں گے. عالیہم ثیاب سندس، یہ دوسرا چشمہ آیا. پیچھے کافور کا چشمہ تھا، اور یہ جو چشمہ دوسرا بیان کیا جا رہا ہے یہ زنجبیل کا. اہل عرب کی عادت یہ تھی کہ وہ شراب کے مزے کو دوبالا کرنے کے لیے کبھی اس میں کافور کی آمیزش کیا کرتے تھے خوشبو کی خاطر، اور کبھی زنجبیل کی اس کے اندر سونٹ کی اس میں آمیزش کیا کرتے تھے تاکہ لطف دوبالا ہو، تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ مزہ آ جائے. فرمایا کہ جنت کی شراب کے اندر بھی یہی چیزیں ملاوٹ ہوں گی تاکہ مزہ دوبالا ہو جائے. عالیہم ثیاب، اب جنتیوں کے کپڑوں کی قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ ان کے کپڑے کیسے ہوں گے. فرمایا کہ جنت کی حور کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے اس کے جسم پر 70 جوڑے پہنائے جائیں گے. لیکن وہ ایسا نہیں کہ دنیا میں کوئی انسان اگر 70 جوڑے پہنے تو بس کیا بنو عشق فقیر یا ونوس پاگل. جنت کے اندر انسان کو جتنا زیادہ لباس پہنایا جائے گا حسن اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا، لیکن 70 جوڑوں کے اندر سے بھی اس کی پنڈلی کی سفیدی نظر آئے گی. ایسا حسن جنت کے اندر ہوگا. عالیہم ثیاب، فرماتے ہیں ان پر باریک ریشم کے کپڑے ہوں گے سبز، واستبرقن، اور دبیز موٹے ریشم کے بھی ہوں گے. وحلوا اساور من فضہ، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور ایک جگہ آیا ہے کہ من ذہب، سونے کے کنگن بھی ان کو پہنائے جائیں گے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا. ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارے لیے بدلہ ہے. وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوشش کی بارگاہ خداوندی کے اندر قدر کی گئی. وکان سعیکم مشکورا. دنیا میں کنگن پہنا مردوں کے لیے معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن جنت کے اندر جنتیوں کے جو کنگن پہنائے جائیں گے یہ ان کے لیے حسن کا باعث ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی دنیا کے اندر جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ کنگن پہنتے ہیں، اور خود حدیث کے اندر کسرا جو شاہ ایران تھا اس کے کنگنوں کا تذکرہ آیا ہے جو سراقہ بن مالک سراقہ بن جوشم کو دیے گئے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کے مطابق حضرت عمر نے مسجد نبوی میں ان کو دیے تھے کسرا کے کنگن. تو بادشاہ کنگن اس زمانے کے اندر پہنتے تھے. جنت کے اندر کنگن حسن کا باعث ہوں گے. یہ چاندی کے بھی کنگن ہوں گے، سونے کے بھی کنگن ہوں گے، جنتی اس کو پہنیں گے. دنیا میں ریشم مرد کے لیے حرام، دنیا میں چاندی کا استعمال مرد کے لیے حرام، دنیا میں سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام. صرف سونے کے چاندی کے انگوٹھی کی اجازت دی گئی ہے، لیکن وہ بھی تھوڑی سی 2-3 گرام سے چھوٹی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ چاندی کا ہار استعمال، چاندی کا زیور استعمال، سونے کا زیور، سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے ناجائز اور حرام ہے. لیکن یہ خاندرس مز مہاراز استی وہ اجلاگن سنسو، کیا حماقت ہے کہ حرام چیز کے ذریعے سے آپ اپنی شادی کو انجام دے رہے ہیں. شریعت کے اندر ایسا کرنا درست اور جائز نہیں ہے. جنت کے اندر آپ پہنے وہاں آپ کے لیے ساری چیزیں جائز ہوں گی. دیکھیے یہ سب جنت کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، جو دنیا میں تم نے نیکیاں کی تھی اس کا بدلہ. وکان سعیکم مشکورا، اور جو بھی تم نے دین کے سلسلے میں کوششیں کی رب العالمین نے ان کوششوں کی قدر کی، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں اس پر صلہ مل گیا. ہم نتیجے کے مکلف نہیں. اگر آپ دعوت کے میدان سے منسلک ہیں، امت کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے میدان سے منسلک ہیں، آپ وعظ و خطابت کے ساتھ منسلک ہیں، آپ درس و تدریس کے ساتھ منسلک ہیں، آپ تصنیف و تالیف کے ساتھ منسلک ہیں، آپ امت کی رہبری اور رہنمائی کر رہے ہیں، امت کو گناہوں کی غلاظت سے باہر نکال رہے ہیں اور امت کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ آپ صرف اور صرف کوشش کے مکلف ہیں، رزلٹ کے مکلف نہیں. کا انسان وقت کی پوری دنیا ہنس مشہور کس فساد، امریکہ، چائنا، یورپ، ایشیا، انڈیا، ہر جگہ فساد مچا ہوا ہے، بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، بے دینی پھیلی ہوئی ہے، وہ ہے یہ
میں پوری دنیا کو ٹھیک کروں گا. بھائی تمہارے بس میں نہیں ہے, تم اس کے مکلف نہیں ہو. تمہارے بس میں اگر تمہارا گھر, تمہارا خاندان, تمہارا محلہ, تمہاری بستی, تمہارا شہر ہے تو وہیں تک کوشش کرو جہاں تک تمہاری پہنچ ہے. جہاں تک تمہاری پہنچ نہیں ہے تم اس کے مکلف نہیں ہو, اور نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تم اس کے جواب دے ہو. تم صرف اور صرف کوشش پر تمہیں ثواب ملے گا قیامت کے دن. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا, یقیناً یہ قرآن ہم نے آپ پر اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے. فاصبر لحکم ربک, آپ اپنے رب کے حکم پر جم جائیے. ولا تطع منہم آثما او کفورا, اور آپ ان میں سے کسی گنہگار کی یا کسی کافر کی اطاعت اور پیروی مت کیجیے. مکہ کے اندر ایک سردار تھا عتبہ, اور ایک اور سردار تھا ولید. ولید کا تذکرہ کل بھی آپ کے سامنے آیا تھا. یہ سب سے زیادہ مالدار شخص تھا, اور عتبہ اس کے گھر کے اندر ایک حسین و جمیل انتہائی خوبصورت لڑکی تھی. یہ دونوں بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے. کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تمہیں دولت کی ضرورت ہے تو ولید نے کہا میں اپنی ساری کی ساری دولت تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا, لیکن تم دعوت و تبلیغ سے, توحید کی دعوت دینے سے, رسالت کی دعوت دینے سے, قرآن کی دعوت دینے سے, اسلام کی دعوت دینے سے باز آ جاؤ. عتبہ نے کہا اگر تمہیں کسی لڑکی کی ضرورت ہے تو میرے گھر کے اندر مکہ کی سب سے حسین و جمیل لڑکی ہے, حاضر ہے, میں بغیر مہر کو وہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں, لیکن آپ توحید, قرآن, اسلام کی دعوت مت دے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات اس پر اتاری. لا تطع منہم آثما او کفورا, کسی گنہگار اور کسی کافر کی بات مت مانیے. فاصبر لحکم ربک, آپ اپنے رب کے حکم پر جم جائیے پہاڑ کی طرح. قرآن کی دعوت دیتے رہیے, اسلام کی دعوت دیتے رہیے, توحید کی دعوت دیتے رہیے, لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہیے, اور ان کی باتوں میں آ کر, ان کے لالچ میں آ کر کبھی آپ دین سے سر منہ انحراف نہ کریں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے. بُكْرَةً وَأَصِيلًا, صبح اور شام. وَمِنَ اللَّيْلِ, اور رات کے اندر بھی آپ اللہ کے لیے سجدہ کیجیے. وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا, اور تسبیح بیان کیجیے رب العالمین کی بہت رات تک. سَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان آیتوں کے اندر بظاہر 5 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, صبح اور شام. صبح فجر کی نماز, شام کے ٹائم میں مغرب آ جاتا ہے, شام کے ٹائم میں عصر آ جاتا ہے اور ظہر آ جاتا ہے. اصیل شام کے وقت کو بولتے ہیں, دوپہر کے بعد کے وقت ہو. اور اسی طریقے سے رات میں رب العالمین کے سامنے سجدہ کیجیے. اس میں وہ نماز آ جائے گی مغرب کی اور عشاء کی. اور سبح لیلا طویلا, اس میں تہجد کا حکم دیا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے تہجد کو پڑھیے. اور اگر مطلقاً اس سے ذکر مراد لیا جائے, ہم لوگوں کے اندر غفلت یہ ہے کہ گوڑ اس مشیدن مز تسبیح پرن کثرت سان, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر. نمازوں کے بعد اللہ کے رسول کی طرف سے تاکید اور وصیت آئی ہے کہ تسبیح فاطمہ پڑھی جائے. 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. لیکن اب کچھ عرصے سے بہت ساری مسجدوں کے اندر یہ سلسلہ مفقود ہو گیا ہے. امام صاحب سلام پھیرتے ہیں, لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں, حالانکہ نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعدد دعائیں ثابت ہیں جو مانگی جانی چاہیے, متعدد تسبیحات ثابت ہیں جو پڑھی جانی چاہیے, لیکن وہ انشاء پر نہیں. لیکن کم سے کم انفرادی طور پر فجر کے بعد انسان معمول رکھے, یا فجر سے پہلے یا شام کے وقت انسان معمول رکھے کسی بھی بزرگ سے بیعت ہو کر, اور ان تسبیحات کو انسان پڑھے. لا الہ الا اللہ کا ورد ہو, تیسرے کلمے کا ورد ہو, چوتھے کلمہ کا ورد ہو. انفرادی طور تو صحیح ہے, لیکن یہ زور سے جو پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہے نہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے. اجتماع انفرادی طور پر ہی پڑھی جانی چاہیے. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا, بلا شبہ یہ لوگ جلدی کو پسند کرتے ہیں, یعنی دنیا کو پسند کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا, اور بھاری دن کو پس پشت ان لوگوں نے چھوڑ رکھا یا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی یہ دنیا کے پجاری ہیں, یہ کفار, ان کو دنیا کا نقد فائدہ چاہیے, آخرت کی ان کو کوئی ٹینشن نہیں. مسلمان بھی انہی کے راہ پر چل پڑے, نماز کو چھوڑ دیا, کیوں بھائی؟ دکانداری کے لیے. زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں, کیوں؟ مال کی محبت کے اندر. آخرت کسی کو یاد نہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا, 80 سال تک حج کی توفیق نہیں ملتی ہے, 70 سال تک, حالانکہ صاحب استطاعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملازمت کی مصروفیت, تجارت کی مصروفیت. بوڑھے ہو گئے, پھر بوڑھے میں جا کر وہاں پر دوسروں پہ بوجھ بنو, نہ اپنی عبادت صحیح سے کرو, نہ دوسروں کو صحیح سے عبادت کرنے دو, دوسروں کے لیے وہاں پر مصیبت بن جاتے ہیں بڑھاپے میں جا کر. اور جوانی کے اندر یہ لوگ حج کے فریضے کو انجام نہیں دیتے ہیں. رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کی محبت میں یہ پڑے ہوئے ہیں, اور بھاری دن کو, قیامت کو انہوں نے پس پش ڈال رکھا ہے. نحن خلقناہم, حالانکہ ہم ہی نے ان کو پیدا کیا. وشددنا اسرہم, اور ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا.
وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے تو ان کی جگہ انہی جیسے اور لوگوں کو لے آئیں گے. إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستے کو بنا لے. کل بھی آیت آئی تھی وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا مگر یہ کہ اللہ چاہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں. یدخل من یشاء فی رحمتہ، جسے چاہتے ہیں وہ اپنی رحمت میں داخل کر دیتے ہیں. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اللہ نے ظالموں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، کل بھی یہ چیز آ رہی تھی. ایحسب الانسان ان یترک سدی، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کی جگہ کسی اور کو پیدا نہ کر سکیں؟ ہم تو اس کی جگہ کسی اور کو بھی لا سکتے ہیں. یہ مضمون قرآن کے اندر جا بجا آیا ہے، اور یہاں پر بھی یہ مضمون آیا ہے. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اس لیے اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. نہ معلوم کس عمل کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے، غضبناک ہو جائے. اللہ کی قسم 20 سال گزر جائیں گے، آنکھوں سے ایک آنسو نہیں گرے گا. ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا جو راتوں کو روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، جن کی نمازیں کبھی مس نہیں ہوا کرتی تھی. نہ معلوم ان سے کون سی ایسی حرکت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا دفع ہو جاؤ میرے دربار سے. سال گزر گیا، ایک فرض نماز پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ملتی ہے. 10 سال ان کو تہجد پڑھتے ہو گئے لیکن کبھی آنکھ سے آنسو نہیں گرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق چھین لی، یا اللہ نے تہجد کی توفیق ہی چھین لی. جاؤ تم کو میں تہجد کی توفیق ہی کبھی نہیں دوں گا. اس لیے اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ سے دعا کیا کرنی چاہیے؟ اللہم ادخلنا فی رحمتک، رب العالمین ہم کو اپنی رحمت کے اندر داخل فرما، رحم اور کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما. مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں.